اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، صاف ہیں، واضح ہیں، جن کے احکامات بالکل کلیئر ہیں۔ ہن ام الکتاب، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، جن آیتوں کا مطلب صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیات کی تعویلات تلاش کریں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لائے جو بھی اللہ کو معلوم ہے۔ کل من عند ربنا، ان کے آیتیں محکمات ہیں یا متشابہات ہیں، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہی تو ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب اس آیت کی تلاوت کے بعد ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کن عالموں کی بات سننی ہے، کس مولوی کی بات سننی ہے، کس گروہ کی بات سننی ہے۔ اوبویسلی ہم ان کی بات سنیں گے جو محکمات کی بات کریں گے، اور ایسے لوگوں سے دور بھاگیں گے جو متشابہات کی بات کریں گے، جو ایسی باتیں کریں گے جن سے قوم کے اندر تفرقہ پیدا ہو، تقسیم پیدا ہو، وہ قوم ڈیوائیڈ ہو۔ ان کی بنسبت ہم ایسے لوگوں کو ترجیح دیں گے جو قوم کو یکجا کرنے کی بات کرتے ہوں، جو محکمات کی بات کرتے ہوں، جو ایسی بات کریں جس سے اخلاق اور کردار کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوں، جو ہمیں یہ بتائے کہ اسلام کا، دین کا ہم سے کیا تقاضا ہے اور ہم نے اس کو کیسے فلفل کرنا ہے۔ 5 یا 10% جو تضادات ہیں، جو فقہی مسائل ہیں، اگر ہم نے صرف اسی کے اوپر ہی بات کرنی ہے اور باقی 90% چھوڑ دینا ہے، اس کی بات ہی نہیں کرنی، تو ہم کیسے ایک قوم بن سکتے ہیں؟ کیسے مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کا درد سمجھ سکتے ہیں؟ کیسے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہاں جو نام نہاد عالم ہیں، جو اپنے اپنے مسلک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دوسرے مسلک کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور جب بھی وہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں ہمیشہ متشابہات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سمت کس طرف، اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے، اپنی ڈائریکشن کون سی رکھنی ہے۔ چونکہ ہم اپنے ہر عمل کے خود جواب دہ ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی سمت درست رکھنے کے لیے، اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے خود قرآن پاک کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی کیا ہم کسی مسلک کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا خود کو ہم لوگ سنی، شیعہ، وہابی اور پتہ نہیں کون کون سے فرقے بن گئے ہوئے ہیں، کیا خود کو ان چھوٹے چھوٹے فرقوں کے اندر قید کر کے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہم خود کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، سب سے پہلے مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سنی، شیعہ یا وہابی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ فرقہ پرستی اس قدر مضبوط ہو چکی ہے، اس قدر گہری جڑیں پکڑ چکی ہے کہ ہم کسی دوسرے فرقے کی اذان کو بھی اذان نہیں سمجھتے، اس کی نماز کو نماز نہیں سمجھتے، اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم کفر کے فتوے جو ہیں، گستاخ رسول کے جو فتوے ہیں، وہ تقسیم کرتے پھریں؟ ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں، دین کو بہتر طریقے سے سمجھیں، اور جو اللہ رب العزت نے اس کے جو معیار مقرر کیا ہے، جو حدود اور قیود مقرر کی ہیں، ہم ان کے اندر رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔